الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھلائے انہیں کتاب اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے ان کا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب ہیں حکمتوں والے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کے 4
مقاصد مقرر فرمائے۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، اور اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے سے پہلے عرض کیا جا چکا۔ اب تلاوت آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا فرض منصبی یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا۔ ایک ہے کتاب کا پڑھ لینا اور پڑھ کر کے کسی کو سنا دینا، اور دوسرا ہے اس کی تعلیم دینا۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تلاوت آیات کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ اسے پورا فرمایا، اور پھر تلاوت آیات کے بعد ان آیات سے جو رب العالمین کی مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مراد کو بیان فرمایا، اور اسی کا نام ہے یعلمہم الکتاب، تعلیمی کتاب، کہ جو متکلم کی مراد ہے ان آیات سے، ان الفاظ سے، اس مراد کو واضح کرنا، کھولنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اور میں نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ جو مراد ربانی ہے وہ روایات اور نقل سے حاصل ہوتی ہے، عقل سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عقل سے مراد ربانی کو متعین کیا جا سکتا تو آج قرآن کی کئی قسمیں ہوتی، اس لیے کہ ہر ایک انسان کی عقل جو ہے وہ مختلف ہے، جدا ہے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ابتدا میں اللہ نے اس امت کے اوپر روزے فرض فرمائے تو حکم یہ تھا کہ افطار کے بعد سونے سے پہلے پہلے جو چاہو کھاؤ پیو، اور ایک دفعہ سو گئے تو پھر اگلے افطار تک کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، سحری کا حکم نہیں تھا۔ اس وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ نے اس حکم کے اندر پھر تخفیف نازل فرما دی، اور آیت کریمہ نازل فرمائی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اب تم کھاؤ اور پیو، رات بھر تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ صبح کاذب کے بعد صبح صادق نمودار نہ ہو جائے۔ تو سحری کا حکم بھی اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں خیط کہتے ہیں روئی کے دھاگے کو، تو اس لغوی معنی کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد یہ صورت اختیار کر لی کہ دو دھاگے، دو ڈورے، ایک سفید اور ایک سیاہ، وہ تیار کر لیے،
اور ان دوروں کو دیکھ کر کے اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ صبح کی روشنی میں ان دونوں میں یہ فرق نمودار نہ ہو جائے کہ کون سا سفید ہے کون سا سیاہ ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی یہی صورت اختیار کی۔ لغوی اعتبار سے ان کا ایسا کرنا یہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ خیط ابیض اور اسود کا معنی سفید اور سیاہ ڈوریاں ہیں، دھاگے ہیں، لیکن اللہ کی یہ مراد نہیں تھی، اس لیے اطمینان نہ ہوا۔ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے پوچھا کہ اے عدی، تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو روزہ بند کرنے کے لیے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میں نے 2 ڈورے دھاگوں کے تیار کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے ہیں، اور اس وقت تک کھاتا پیتا رہتا ہوں جب تک ان میں یہ فرق نمایاں نہ ہو جائے کہ کون سا سیاہ ہے اور کون سا سفید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان وسادتک لحریص، اے عدی تمہارا تکیہ تو بڑا ہی وسیع اور بڑا کشادہ ہے کہ اس کے نیچے تو دن اور رات چھپ گئے۔ اور فرمایا بندہ خدا، خیط ابیض اور اسود سے مراد تمہارے یہ ڈورے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق، رات کی تاریکی اور رات کی تاریکی کے بعد صبح صادق کا نمودار ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیط ابیض اور خیط اسود کی معنی کو بیان کیا، اللہ کی مراد سمجھائی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مراد کو سمجھایا نہیں، اس کی تعلیم نہیں دی، اس وقت تک ان کا روزہ بیکار تھا، اس لیے کہ صبح صادق کے بعد فوراً روشنی نہیں پھیلتی اور 20-25 منٹ کے بعد روشنی پھیلتی ہے، اور وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض منصبی مقرر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ جو اللہ کی مراد ہے ان آیات سے، ان آیات کی تلاوت کے بعد اس مراد کو امت کے سامنے کھولنا، اس مراد ربانی کو بیان کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا ایک تو لغوی معنی ہے، ایک مرادی معنی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے لغت عرب کے اندر اتارا ہے، عربی زبان کے اندر، لیکن ہر جگہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے اندر بعض مقامات پر اپنے معنی رکھے ہیں اور وہی معنی مراد ہے۔ تو جب تک کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی شخصیت اس کو بیان نہیں کرے گی تو اس وقت تک وہ مراد واضح نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ ہے، جگہ جگہ پہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا مانگنا۔ اب اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر کے دعا مانگ لیتا ہے، لغوی اعتبار سے اس نے صلاۃ ادا کر لی، لغوی معنی ادا ہو گیا، لیکن اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز پڑھ لی، اس لیے کہ لغوی اعتبار سے صلاۃ کا معنی اگرچہ دعا مانگنا ہے، لیکن اللہ کی یہ مراد نہیں ہے صلاۃ سے، بلکہ صلاۃ کا لفظ بول کر کے شریعت نے ایک خاص مراد اس کے اندر رکھی ہے کہ آپ نے ان افعال کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل واجب ہے تو غسل کرنا ہے، اور پھر کپڑوں کا ان کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے، اور پھر پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ اپنا جو ہے رخ رکھنا ہے۔
اور پھر یوں آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، یوں نیت باندھنی ہے، یوں قیام کرنا ہے، یوں رکوع کرنا ہے اور یوں سجدہ کرنا ہے اور اس طرح سے قاعدہ کرنا ہے، اس کا نام صلاۃ ہے۔ اب یہ کون بیان کرے؟ اس کے لیے شخصیت اور معلم کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے نبی اور رسول کی شکل میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صلاۃ کی مراد کو بیان کیا کہ اللہ صلاۃ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے تم صلاۃ ادا کرو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا لفظ ہے، لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ اگر آپ جو ہے صابن لے کر کے ہاتھوں کو دھو لیں تو ہاتھ پاک ہو گئے، پاؤں دھو لیں پاک ہو گئے، کپڑے دھو لیں پاک ہو گئے، لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی ادا ہو گئے، لیکن شریعت کے اندر زکوٰۃ کے لفظ سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اپنے معنی رکھے زکوٰۃ کا لفظ بول کر کے کہ آپ کے پاس اگر اتنا مال ہو، آپ صاحب نصاب ہوں اور پھر ایک سال گزر جائے تو فولان خول کے بعد، سال گزرنے کے بعد اس میں سے آپ نے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی، نکالنی ہے اور اللہ کے راستے میں دینی۔ تو جب تک شخصیت بیان نہیں کرے گی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم نہیں دے گی، سمجھائے گی نہیں کہ اس لفظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس وقت تک صرف لغوی اعتبار سے معنی کا سمجھنا یہ کافی نہ ہوگا۔ ایسے ہی حج کا معنی لغوی اعتبار سے قصد اور ارادہ ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر کے قصد کر لیتا ہے، کوئی اسے حاجی صاحب نہیں کہیں گے کہ اس نے قصد و ارادہ کر لیا، حاجی بن گیا، بلکہ حج کا لفظ بول کر کے شریعت نے اس کے اندر اپنی ایک مراد رکھی ہے کہ آپ نے مکہ جانا ہے اور پھر ان مخصوص افعال کو مخصوص دنوں کے اندر ادا کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ادا کریں گے تو تب جا کر کے حج ادا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آیات کی تلاوت کے بعد دوسرا جو فرض منصبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے ان آیات سے جو مراد بیان کی ہے، جو مراد ان کے اندر رکھی ہے، اس کی تعلیم دیں، کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس آیت کا یہ مقصد ہے اور یہ مراد ہے اللہ کی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں کہ ایک آدمی عربی زبان سمجھ لے تو وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کر دے۔ اس لیے کہ اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو پھر آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جبرائیل امین قرآن کریم لے کر کے آتے، خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھ دیتے اور اعلان کر دیتے کہ اے لوگوں، تم زباندان ہو، عربی کو جاننے والے ہو اور تمہارے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ کتاب تمہارے لیے نسخہ شفا ہے اور اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر کے تم اپنا علاج کر لیا کرو۔ اس لیے کہ وہ اہل زبان، لیکن فرمایا دنیا کے اندر کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ اگر کسی کتاب کو جس زبان کے اندر وہ کتاب لکھی گئی ہے آپ اس زبان کو سیکھ لیں اور پھر اس کتاب کا مطالعہ کر لیں اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس فن میں، جس فن کے اندر اس کتاب کو لکھا ہے، اس میں آپ ماہر بن جائیں۔ ایسا کہیں بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹری کی بہت ساری جو کتابیں ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک کی کتابیں انگلش میں ہیں، ایک آدمی انگلش زبان سیکھ لیتا ہے، پھر ان کتابوں کی اسٹڈی کرتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہے گا جب تک کہ وہ کسی ماہر استاد سے اس فن کو سیکھ نہ لے۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی آدمی انجینئر نہیں بن جاتا جب تک سیکھ نہ لے۔ دنیا کا معمولی سے معمولی فن لے لیں، جب تک آپ کسی استاد سے اس کو سیکھیں گے نہیں اور پھر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، عملی طور پر اس کو اپنائیں گے نہیں، اس کی مشق نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس فن کو نہیں سیکھ سکتے۔
ایک معمولی سا کام ہے روٹی پکانا، روزانہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روٹی پکانے کی کتاب پڑھ لے، اس کی ترکیبیں پڑھ لے اور روٹی پکتا ہوا دیکھ لے، لیکن وہ روٹی نہیں پکا سکے گا جب تک کہ سیکھ نہ لے اور اس کی عملی کوشش نہ کر لے۔ کس طرح سے آٹا گوندھا جائے گا، کتنا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر پیڑا کس طرح سے بنے گا، روٹی کی شکل کس طرح سے دی جائے گی، توے پہ کس طرح سے ڈالے گا، جب تک اس کی عملی پریکٹس نہیں کرے گا روٹی پکانا نہیں ہے۔ خیاطی ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی کتابیں پڑھ لے، درزی کو کپڑا سیتا ہوا دیکھ لے، نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے، اسے سوئی چلانی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی قرآن کریم بھی ہے کہ محض عربی زبان کے اندر شدھ پیدا کر لینے سے فرمایا کہ قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، کہ جس میں ایک طرف علوم الہیہ سے لے کر کے اور پھر علوم عقلیات تک بے شمار جو علوم کا مجموعہ ہے، ایک آدمی صرف تھوڑی سی عربی سمجھنے کے بعد اور عربی میں شدھ پیدا کرنے کے بعد مفسر بن جائے اور قرآن کی مطالب کو، اس کے معنی کو اور اس کے مفاہیم کو اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے، تو ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ اللہ نے شخصیت کو بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ پہلے آپ اس کی تلاوت کریں اور پھر ان الفاظ کے سے جو اللہ بیان کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی مراد ہے، اس مراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ ان آیات سے کیا چاہتے ہیں، ان کی مراد اور ان کا مقصد اللہ کا کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، پھر اس کے معانی کی تعلیم دی، تو وہی تفسیر، وہی ترجمہ معتبر ہوگا کہ جو آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، اور تابعین سے تبع تابعین نے، اور تبع تابعین سے پھر یہ امت کے اسلاف سے ہوتے ہوئے پوری امت تک پہنچ۔ اس سے ہٹ کر کے اپنی منمانی طریقے سے اگر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جائے گی تو فرمایا کہ اس کا نام جو ہے ضلالت اور گمراہی ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم تو اللہ کا ایک خط ہے جو اللہ نے لوگوں کی طرف بھیج دیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی الیاذ باللہ ان کی حیثیت میں ایک ڈاکیہ کی ہے، اور ڈاکیہ کا کام ہوتا ہے کہ خط کو پہنچا دینا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ پڑھ کر کے اسے سنانا بھی اور سمجھانا بھی۔ ایسے لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی اولین تفسیر ہے، اور کس لیے احادیث کا انکار کرتے ہیں؟ تاکہ اپنی منمانی طریقے سے وہ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کر سکیں، اور حدیث اس کے راستے میں آ کر کے بریک لگاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے صرف تلاوت آیات کے اوپر اکتفا نہیں کیا بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بنا دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔